المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان، ذی قدر، وزی محترم، وزی محتشم بزرگوں، دوستوں، کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں اپنے معروضات کو کمپلیٹ کروں گا. اور آج میں علماء کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً اگر وقت ملا تو قربانی کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کروں گا. رب کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں آئے گا کہ علم والا اور جاہل ایک برابر نہیں ہو سکتے. بالکل ایسی جیسے رات اور دن ایک برابر نہیں ہو سکتے، نیکی بدی ایک برابر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. علماء کی رب کائنات جل وعلا نے بڑی شان بیان کی ہے، اس کی علامتیں بھی بیان کی ہیں. علماء ہوتے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات کو پلے مات لیں کہ عالم دین وہ عارف ہوتا ہے جسے معرفت الہی نصیب ہو چکی ہوتی ہے، بھلے وہ دنیا کے علوم حاصل نہ کر سکا ہو، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کسی درس و تدریس کی منزلوں کو نہ پا سکا ہو، مگر اس کو رب کائنات جل وعلا اگر علم کے نور سے آراستہ کرنا چاہے تو وہ بے نیاز ہے، کر سکتا ہے. بالکل ایسی جیسے نبیوں نے کبھی کسی کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، یہ محض اس کا کرم ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے ان کے قلب اطہر کو علم کے وہ موتی عطا کیے، وہ نور عطا کیا جس سے پوری کائنات کو وہ دیکھ لیتے تھے. تو رب کائنات جل وعلا کی عطا کردہ یہ نعمت نور اچھے سینوں میں رکھی جاتی ہے، جہاں پراگندہ معاملات ہوں، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، چغلی اور غیبت ہو، بے حیائی اور عریانی ہو، جہاں پہ ایسی کیفیات ہوں جو دین سے بیزاری والے معاملات ہوں، تو رب کائنات اپنا یہ نور جس سینے میں ہوتا ہے وہاں اگر یہ آلائشیں آ جائیں تو اللہ وہ دین، وہ نور اٹھا لیتا ہے. وہ بندہ اسی طرح جاہل کا جاہل رہ جاتا ہے جیسے پہلے تھا. جب تک بندہ اپنی اس کیفیات کا کوشش کر کے حفاظت کرتا رہتا ہے اور ان کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ان کا مواخذہ کرتا ہے اور ان پہ مراقبہ کرتا ہے، رب کائنات جل وعلا اس کو ایسے نور سے ہمیشہ ہمیشہ سرشار رکھتا ہے. اور عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ عالم دین کے اندر رب کائنات جل وعلا نے کیا وہ کیفیت عطا کی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہوتے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں. اگر اسے خوف الہی نصیب ہے تو حقیقت میں وہ عالم دین ہے. اگر اس کے پاس خوف الہی کی شمع نہیں ہے، رکت قلبی اسے میسر نہیں ہے، وہ صرف میلے ٹھیلوں میں بیٹھ کے اپنے خطابانہ جوہر دکھا کے عوام کو خوش کر کے چلا جاتا ہے، اسے عالم دین نہیں کہتے. عالم دین تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک ایک لمحہ اس کے رب کی مجلس میں گزرتا ہے، رب کائنات جل وعلا کے ذکر سے اس کی زبان رطب اللسان ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا جلیسن من ذکرانی، میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو بھی میرا ذکر کرتا ہے. تو عالم دین سب سے پہلے اس کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان پہ رہتا ہے. اللہ کے ذکر کے بعد باقی سب کی باری آتی ہے. رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جو ہمیشہ لرزاں ترساں رہنے والا شخص ہو اور وہ دین کے مطابق عمل پیرا ہونے والا شخص ہو، شریعت مطابق، شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، سمجھ لے کہ وہ حقیقت میں عالم دین ہے. اور ان کا مرتبہ کتنا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم دین کو دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے اس عالم دین کی زیارت نہیں کی بلکہ میں محمد کی زیارت کی.
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھو جو واقعی عالم دین ہے، تو لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہم محض ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کے آئے، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم محمد عربی کی صحبت میں بیٹھ کے آئے، اس لیے کہ وہ بات ہی میری کرے گا، وہ بات ہی میرے خدا کی کرے گا، اس کے علاوہ اسے کوئی آتا ہی نہیں ہے، دنیا داری کی باتیں وہ نہیں کرے گا، سیاست کی باتیں وہ نہیں کرے گا، غافل لوگوں کی باتیں وہ نہیں کرے گا، وہ دنیا کے معاملات کو ڈسکس نہیں کرے گا، جب بھی بات کرے گا اگر دنیا کی بھی بات کرنی ہے تو دین کے مطابق اسے ڈھال کے بات کرے گا، تاکہ بات پتہ چل جائے کہ دنیا کو بھی دین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ بظاہر جسے ہم دنیا کہتے ہیں، دنیا کہتے کیوں؟ یہ دور کر دینے والی چیز ہے، بندے کو دین سے دور کر دینے والی چیز کا نام دنیا ہے۔ جو بندے کو دین کے قریب کر دے وہ دنیا نہیں رہتی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد یہ تمہارے لیے بطور فتنہ ہے، مگر یہی اولاد جب دین کے مطابق تمہارے کام آئے تو وہ تمہارے لیے نعمت خدا بندی ہے، وہ فتنہ نہیں ہے۔ یہی مال جب تمہیں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ مال جو تمہیں دین سے غافل نہیں کرتا، نماز سے غافل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت سے غافل نہیں کرتا، سمجھ لیں کہ یہ مال بھی تمہارے لیے دین ہے۔ وہ خواہ کھیتی باڑی کا معاملہ ہو، لوہار کی دکان پہ بیٹھنے والا غازی علم الدین شہید ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عشق مصطفیٰ کی شمع اس کے سینے میں روشن ہو تو اس کا یہ قدم جو اس نے محبت رسول میں اٹھایا تھا وہ بھی دین بن گیا، اس کا لوہے کے اوزار بنانا یہ بھی دین بن گیا، اس کا دکان پہ بیٹھنا بھی دین بن گیا، کاشتکار ہے تو کھیتوں کو پانی لگانا بھی دین بن گیا، اور چارہ کاٹنا بھی دین بن گیا، اور مویشیوں کو چارہ کھلانا بھی دین بن گیا۔ تو رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات جل وعلا علماء کو اپنے خاص قرب میں بٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم وہ لوگ ہو جن کو میں نے منتخب کیا ہے، اور اس لیے انتخاب کیا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں، میں نے تبھی تو تمہیں علم عطا کیا تھا، تبھی تو تمہیں حلم عطا کیا تھا، یہ نرمی، یہ کیفیت، یہ علم، یہ نور، یہ تمہیں اس لیے عطا کیا تھا تاکہ تجھے بخش دوں۔ حکم ہو جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں جانے کے لیے وہ کشاں کشاں چلتے ہوئے جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے آواز آئے کہ رک جاؤ، اے علماء، اے میرے محبوب کی امت کے علماء رک جاؤ، تمہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حیران ہو جائیں گے، عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ خود ہی تو اجازت دی ہے، خود ہی روک دیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکم ہوگا کہ جو تمہارے محبین ہیں، مقربین ہیں، تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تمہاری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی بھی تو میری بارگاہ میں سفارش کر کے ان کو بھی تو ذرا ساتھ لے جاؤ نا۔ رب کائنات جل وعلا کا اتنا کرم علماء پہ ہوگا، رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رب سب سے بڑا غنی اور سخی ہے، اور کائنات میں ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سخی ہوں، لیکن تمہارے اندر سخی وہ ہے جسے دین کا درد بھی ہوگا، دین کا علم بھی ہوگا، اور اپنے اللہ کے راستے پہ دین کی بات کو پھیلانے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا، حقیقت میں وہ عالم دین ہے۔ تو ہر بندے کے لیے میرے پاس آ جائے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ بھی سیکھ لے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یہ اس کی زبان پہ ہمیشہ دعا ہوا کرے گی کہ باری تعالیٰ جو کچھ کرم بخشیاں مجھ پہ ہیں ان پہ بھی کر دے۔ تو یقیناً یہ وہ بندے ہیں جو سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں، جو بھی ان کو ملا اس کو امانتاً اگلے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور کائنات میں میرے بعد سخی وہ ہے جو علم کی روشنی کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین حاصل کر لیتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، برائیوں کو قریب آنے نہیں دیتا، اگر اس کے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، لرزاں ترزاں رہتا ہے، آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو بہاتا ہے، اللہ اسے اپنے قرب میں لے لیتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کا کرم یہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم دین
علم دین ایسا نور ہے، اگر کسی کے سینے میں آ جائے، اس عالم دین کی شان کیا ہے؟ اس عالم دین کی شان یہ ہے کہ اگر تم کسی عالم دین کو ایک نظر دیکھ لو، صرف ایک نظر، اور محبت سے اس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کو یاد کر کے خوش ہو جاؤ کہ واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ عالم دین ہے اور علم دین اس کے سینے کو روشن کر چکا ہے، بس یہ خیال کرنا تمہارا کام ہے، اللہ جل شانہ پورے سال کی نمازوں اور روزوں کے برابر اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ عالم دین کی بات ہے۔ اور جب علم کی بات کریں، علم ہمیشہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بندے کے پاس علم آ جاتا ہے وہ بے خبر نہیں رہتا، خبریں اس کے پاس پہنچتی ہیں۔ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، رب کائنات جل وعلا پوچھتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، اے باری تعالیٰ نہ میں فرشتوں کی بات کو بحث کو سن سکتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یقیناً کچھ فاصلہ ہوگا۔ تو رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ جب اپنا دست قدرت رکھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے اس دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور میرا سینہ اتنا روشن ہوا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا سب کچھ جان لیا، کوئی چیز مجھ پہ پوشیدہ نہ رہی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تشریف فرما ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنا علم دیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بتائیں، فرمایا میرے علم کی بات سننا چاہتے ہو تو یقین کر لو کہ جب قرب قیامت میں دجال نکلے گا، دجال بھرپور انداز میں اپنی فوجوں کے ساتھ نکلے گا، ادھر سے جو میرے امت کے فوجی نکلیں گے نا، انی لعارف اسماءہم و اسماء آباءہم و الوان خیالہم، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پہ وہ سوار ہو کے دجال کا مقابلہ کریں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ہے علم مصطفیٰ، بے نیاز ہے نا، میرا رب بڑا کریم ہے جسے چاہے علم عطا کر دے، تو اگر اس نے اپنے محبوب کو علم نہیں دینا تو اور کس کو دینا ہے؟ یہ تو محبوب خدا کی بات ہے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بات، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی سادگی طبیعت رکھتے تھے اور دنیا سے بے نیاز تھے، دنیا کی کسی قسم کی لذتوں سے وہ آراستہ نہیں تھے، اور ہمیشہ فقر و فاقہ اور قناعت پسندی کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی اونٹنیاں جنگل میں جا کے چرایا کروں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر یہ بہت بڑی سعادت اور ڈیوٹی ہے، حالانکہ کوئی صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، ہر صحابی کا اپنا ایک رنگ ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ دنوں کے بعد میری مجلس میں آیا کرو، زیادہ تر گھر میں بھی وقت گزارا کرو، 1 یا 2 دن کے بعد آیا کرو تاکہ محبت بڑھ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پہ عمل کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں، مسجد نبوی میں جو کھجوروں کے ستون بنے ہوئے تھے ایک ستون کے پیچھے کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں اور فوراً پلٹتے ہیں، پلٹ کے قدمین شریفین میں آ کے گر جاتے ہیں، پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو ہریرہ سے تو اتنا بھی برداشت، ابو ہریرہ کی کیا مجال اور کیا اوقات ہے کہ ابو ہریرہ آپ سے دور ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پاس اتنے بس میں نہیں ہے کہ ابو ہریرہ ساری دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو جائے اور محمد عربی کا در چھوڑ دے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے در سے دور نہ کیجیے، اسے بند کر دیں کیونکہ آواز ریکارڈنگ میں آئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی بیٹا تھا، آپ اونٹوں کی رکھوالی کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تمہیں پابند کرتا ہوں،
کبھی وہ گھر چلے جاتے، کبھی بیٹے کو گھر بھیج دیتے، باری باری اونٹنیوں کی حفاظت کرتے، یہاں تک کہ کفار آئے، یہودی آئے، اونٹنیاں بھی لے گئے اور بیٹے کو بھی شہید کر گئے۔ لیکن ساری زندگی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ شکرانہ ادا کرتے رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ایک بیٹا تو محمد عربی کی اونٹنیوں کی حفاظت کے دوران شہید ہوا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی، ایک ہی لگتے جگر تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ابو ذر غفاری تو اکیلا ہی پیدا ہوا ہے، اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی موت آئے گی، تمہارے پاس اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، حج کا موسم تھا، سارے صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ مدینہ طیبہ کے باہر اپنے مکان میں اپنی رہائش پہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا۔ بی بی رونے لگی، کہنے لگے رونے کی حاجت نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دے دی تھی، میں ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہوں کہ میں نے اکیلے ہی ہونا ہے، مجھے کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک جماعت آئے گی جو تمہیں غسل بھی دے گی، کفن بھی دے گی، تمہارا جنازہ بھی پڑھے گی، تمہیں دفن بھی کرے گی۔ ایسا ہی ہوا، رب کائنات جل وعلا کا کرم یہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ باہر جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اس گروہ کا انتظار کرتی ہیں جس کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جب دیکھتی ہیں تو وہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے کو جب یہ خبر سناتی ہیں کہ تم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہو جن کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ پھر آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کچھ سوال و جواب کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ٹیکس لینے والا تو نہیں ہے، تم میں سے کوئی سود کھانے والا تو نہیں ہے، کتنے محتاط تھے۔ یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہاں تم مجھے کفن بھی دو، تم مجھے دفن بھی کرو۔ اس کے بعد آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اچانک ایک کافر آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ قیامت ہوگی اور قیامت میں حشر ایسے بپا ہوگا، پھر فیصلے ایسے ہوں گے، میزان عمل ایسے ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ ابھی اس نے تو سوال کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں قیامت کا منظر اسے اپنی ہتھیلی پہ نہ دکھا دوں۔ مجھے بتائیے کہ جب آقا کی کیفیت یہ ہے تو غلاموں کا بھی تو حال یہ ہونا ہے نا۔ آقا کریم علیہ السلام کے تصدق میں اتنا علم تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، جو فرماتے ہیں کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام تو میں ہی کر دیتا ہوں، اپنی ہتھیلی پہ قیامت کا منظر اسے دکھا دیتا ہوں کہ ایسے قیامت برپا ہوگی۔ حضور حضرت سیدنا عبداللہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تشریف لا رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام سامنے سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیفا اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے آج کی صبح کیسے کی؟ عرض کیا اصبحت مومنا کاملا یا رسول اللہ میں نے کامل ایمان کے ساتھ آج کی صبح کی ہے۔ فرمایا فما حقیقت و ایمانت، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ ساری رات عبادت میں رہتا ہوں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی عملی تصویر بن کے رہتا ہوں، اور دن کو روزے سے رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو رب کا عرش اپنی نگاہوں کے سامنے سے حضور والا۔ یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی صحابہ کی شان، اور صحابہ کی وہ قربانیاں بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ جو میں نے کہا تھا کہ وقت ملا تو ضمناً دو باتیں عرض کر دوں گا، تو بہت پیارے پیارے صحابہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کچھ بانٹنے لگے، مال آیا نا، صحابہ بانٹنے لگے، کچھ لوگوں کو دیا کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ میں بھی حیران تھا، وہ کچھ لوگ جن کو نہیں ملا وہ بھی پریشان تھے کہ آقا کریم علیہ السلام تو ہمیشہ اعتدال رکھتے ہیں، سب کو یکساں نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج کیا ہوا کہ کچھ لوگوں میں کچھ چیزیں بانٹ دی اور کچھ لوگوں کو محروم رکھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ جن لوگوں کو میں کچھ تحائف دیتا ہوں نا، میں ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن جن کو میں نہیں دیتا، جن کو میں محروم رکھتا ہوں، ان سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اگر 100 اونٹ مجھے سرخ
قسم کے جو قیمتی اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ خوش ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کچھ نہ دوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں، بلکہ جس کو دیا ہے اس سے بڑھ کر اس سے پیار کرنے والا ہوں، اس پہ مجھے یقین اور اعتماد ہے۔ اور وہ لوگ جن کو دیتا ہوں تالیف قلوب کے لیے، جب ان کے دل میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ کچی پیدا ہو رہی ہے، خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں ہوئے، ہمارا دنیاوی اعتبار سے تو معاملہ کچھ اور ہے، تو جب یہ کیفیات ہوتی ہیں تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے، دنیا چاہتے ہیں نا تو میں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن ان کو جن کے دل میں ابھی یہ خیال بھی نہیں آتا ان کو میں محروم اس لیے رکھتا ہوں کہ ان سے پیار زیادہ کرتا ہوں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ انصار کو بلا لیتے ہیں، جو صحابہ ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے، اور کسی جگہ سے مال آیا تھا، صرف انصار کو بلا کے فرماتے ہیں کہ اے پیارے انصار، تم نے مہاجرین کی بڑی خدمت کی، اب یہ میرے پاس اتنا مال آ چکا ہے، اگر تم چاہو تو یہ سارا مال میں تمہیں دے دیتا ہوں اس لیے کہ تم نے مہاجرین کی بڑی خدمت کی تھی، اور اگر چاہو تو میں تمہارا مال مہاجرین سے لے کے واپس تمہیں دے دیتا ہوں، اور یہ مال جو ابھی آیا ہے یہ میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں۔ تو دست بستہ عرض کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں بھی ہمارے مال بھی سب آپ کے لیے ہیں، آپ یہ چاہت رکھتے ہیں نا کہ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح خوش ہیں کہ یہ سارے کا سارا مال ہمیں دینے کی بجائے مہاجرین کو دے دیا جائے، اس بات پہ ہم زیادہ راضی ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو خوشی اسی میں ہے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا کہ اگر دو قطاریں لگی ہوئی ہوں، ایک طرف انصار ہوں دوسری طرف مہاجرین ہوں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ انصار کے گروہ میں پائیں گے، انصار سے میں اتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مہاجرین کے ساتھ محبت کے ساتھ رشتہ قائم کیا تھا، اور اخوت کے رشتے میں اپنی تمام تر جائیدادوں کے 2 حصے کر کے پیش کر دیا۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق کر دے کے اور وہ بیوی عدت گزارنے کے بعد اس کے عقد پہ دے دی تھی۔ تو یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کی آپس کی قربانیاں ہیں، قربانیاں پیش کریں۔ کبھی کسی کو کچھ دے کے اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو ہو سکتا ہے دیں۔ بعض اوقات یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے جو ہم اسے دیں۔ حکم کیا ہے؟ سل من قاطعک، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جڑ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جبکہ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کہتے کہ نہیں کی اس سے تو ہم نے بولنا ہی نہیں نا، وہ تو میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں سل من قاطعک، جو تجھے توڑ دے، جو تجھ سے تعلق توڑ لے اس سے جڑ جا۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھے، تجھے کچھ نہ دے، تو اسے دیا کر، کچھ نہ کچھ تو دیا کرنا، تو اس کے مقابلے میں ویسا کام نہ کر جیسا وہ کرتا ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ اگر ان کاموں میں ہم کامیاب ہو گئے، یقیناً آقا کریم علیہ السلام ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو میری گفتگو ختم ہوئی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اس کے بارے میں یا قربانی کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔